ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا تربیتی مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں تربیت و تقوی کے حصول کی تربیت ہے، نہ تو کھانے چھوڑنے کی تربیت ہے، نہ تو مال دور کرنے کی. یہ سب ذرائع ہیں، مختلف ذرائعوں کے ذریعے سے، ان راستوں کے ذریعے سے کیسے آدمی متقی بن جائے، تقوی کیسے دل میں پیدا ہو جائے، وہ مقصود ہے رمضان المبارک میں. آدمی دکان لگاتا ہے، مقصد اس کا منافع کمانا ہوتا ہے. اب مال کہاں سے اٹھائے، کہاں فروخت کرے، کس کو فروخت کرے، کب فروخت کرے، یہ سب چیزوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، اتنا تعلق نہیں ہوتا. مقصود اس کا منزل پر پہنچنا ہے. کوئی آدمی ہے کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو منزل پر پہنچنا، جس مقام پر وہ جانا چاہ رہا ہے وہاں چلے جانا، یہ مقصود ہوتا ہے. راستے، کس راستے سے جا رہا ہے، کس سواری سے جا رہا ہے، کس وقت میں جا رہا ہے، کن کے ساتھ جا رہا ہے، یہ اتنا معنی نہیں رکھتا. اصل بنیاد منزل پر پہنچنا ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کا مقصود یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں. ہدایت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اس میں کوئی ریب و شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے متقین کے لیے. جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت عطا کریں گے. آگے بھی کہا گیا کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے، مغضوب علیہم کی چال سے بچنا یا ظالمین کے مکر سے بچنا، یہ سب چیزیں تقوی کے اوپر انحصار کرتی ہیں. جتنا آدمی متقی ہوگا اتنا اس کو قرآن و حدیث ہدایت عطا کرے گی، اتنا وہ گمراہوں کی گمراہی سے اور جو مکر و فریب کرنے والے مغضوب علیہم لوگ ہیں، جن پر اللہ کی لعنت اور ناراضگی ہوئی ہے، ایسے سب سے بچنے
کے لیے تقوی ضروری ہے. ایسوں کا متقین کا ان لوگوں سے بچنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ تقوی کے حصول کا مہینہ ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے اصل معنی تو بچنے کے ہیں. اللہ کے اوامر کو بجا لانا، امتثال الاوامر اور اجتناب النواہی. جو اللہ نے کرنے کے حکم دیے ہیں اس کو کرنے کے عادی بن جانا. اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے، روکا ہے، روکے ہوئی باتوں سے رک جانے کی طبیعت اور عادت بنا لینا. یہ اللہ کا حکم آ گیا تو بس اب ہم کو ہر حال میں کرنا ہے. یہ کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے، روکا ہے، تو اب اس کو رک جانا، چاہے نفس پر کتنا ہی شاق گزرے، مالی اعتبار سے کتنا ہی بوجھ گزرے، معاشرتی اعتبار سے لوگوں کا کتنا ہی دباؤ بنے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سب کی مخالفت کو برداشت کرتے ہوئے، نفس کی گرانی کو سہتے ہوئے، ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بجا لائے. تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک تقوی کے حصول کا مہینہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا، تقوی کو سمجھنے کے لیے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص کسی خاردار کانٹیوں والے جگہ سے گزر رہا ہے، ایسے جھاڑیوں سے گزر رہا ہے جہاں دونوں جانب اطراف میں کانٹیاں ہیں، تو کیسے گزرتا ہے وہ شخص؟ تو اس پوچھنے والے نے کہا کہ اگر خاردار کانٹیوں والا راستہ ہے، وہاں سے گزرنا ہے، تو آدمی اپنے جسم کو، اپنے لباس کو بچا کر، بچتے ہوئے، سمٹ کر، سہم کر، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے لباس کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تقوی یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اللہ کی جو منہیات ہیں، جو نواہی ہیں، جو نہ کرنے کی باتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ کے اوامر کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے تک پہنچ جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جس میں روزے کی فرضیت بیان کی گئی ہے، اس میں دو باتیں تو یقینی ہیں. ایک بات یقینی یہ ہے کہ روزے فرض ہیں، دوسری بات یقینی یہ ہے کہ یہ حکم پچھلی امتوں پر بھی تھا. لعلکم تتقون کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعل ترجی اور امید کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تقوی والے بن جاؤ گے. اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روزوں کے باوجود تقوی کا حاصل ہونا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ روزہ رہیں گے، لیکن روزے کا مقصود کھانے کے اوقات کی تبدیلی ہوگا، راتوں کے جاگنے کا مقصود عبادت نہیں ہوگا، وقت گزاری ہوگا. تو اس شخص کو تقوی کیا حاصل ہوگا جو صرف کھانے کے اوقات کو تبدیل کر رہا ہے، اور جو راتوں میں جاگنا اس لیے ہے کہ عبادت مقصود نہیں ہے، وقت کاٹنا مقصود ہے. تو ایسے شخص کو تقوی حاصل نہیں ہوگا. ایسے شخص کو رمضان آنے کے باوجود اس کی تربیت حاصل نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، ہمیں روزوں کے رہنے کے وقت میں اس بات کا خیال کہ یہ روزہ میں میرے اللہ کے حکم کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، یہ حلال کھانا میں چھوڑ دے رہا ہوں، کھانا حلال ہے، ہماری اپنی کمائی کا ہے، بنا ہوا تیار موجود ہے، اور ادھر پیٹ میں بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن آدمی وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنی حلق کے نیچے نہیں اتارتا ہے.
کیوں اس لیے نہیں اتار رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس وقت نہیں کھاؤں، لہٰذا میں اس وقت نہیں کھاؤں گا، اس وقت میں نہیں پیوں، اس وجہ سے میں نہیں پیوں گا، اس وقت میں اپنی نفسانی خواہشات سے رکا رہوں، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس وجہ سے میں ان چیزوں سے رک رہا ہوں۔ یہ تصور اور یہ عادت ڈالنا مقصود ہے رمضان المبارک میں کہ میں کیوں رک رہا ہوں۔ سحر میں جبکہ آدمی کو کھانے کی اتنی خواہش اور طلب بھی نہیں ہوتی، بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، نیند سے آنکھ کھل بھی نہیں رہی ہے، لیکن اٹھ کر مشقت کے ساتھ نہ کھانے نہ چاہتے ہوئے بھی کھا رہے ہیں۔ وہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، دن میں نہیں کھا رہے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ عادت، یہ تربیت ہونا رمضان المبارک میں مقصود ہے کہ میرے اللہ مجھے یہ حکم دینے کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ مجھے روک رہے ہیں، اس کی عادت ڈالنا، اس لیے میں رک رہا ہوں۔ آپ اور میں نہیں دیکھتے کتنے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ذرا شراب چھوڑ دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں عادت ہو گئی، اب چھوڑنا مشکل ہے۔ کتنے سگریٹ پینے والے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سگریٹ چھوڑ دیجئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عادت ہو گئی، اب مشکل ہے۔ راتوں میں نہ سونے والوں کو سمجھاؤ کہ بھئی راتوں میں کیوں نہیں سو رہے ہو، سو جاؤ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں عادت ہو گئی ہے، رات میں نیند نہیں آتی۔ جیسے ان چیزوں کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چند مرتبہ کے کر لینے کے بعد آپ اور میں اور ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ اس کی عادت ہو گئی ہے، یہ لت نہیں چھوٹ رہی ہے، تو میرے بھائیوں سال میں ایک مرتبہ رمضان دے کر اللہ یہ عادت ڈلوانا چاہتے ہیں کہ آپ اور میں کہنے والے بن جائیں کہ میں اب عادی ہو گیا ہوں اللہ کے حکم، عادت پڑ گئی ہے اللہ کے حکموں پر چلنے کی، عادت ہو گئی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ چند دن گندگی کھانے والا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے، میں اب عادت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ایسے ہمیں نمازوں کی عادت ہو جائے، رمضان گزرنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ بھائی اب عادت ہو گئی، نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، عادت ہو گئی ہے کہ تلاوت نہیں چھوٹ رہی ہے، عادت ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیتا ہوں، عادت ہو گئی ہے کہ تہجد گزار بن گیا ہوں، عادت ہو گئی ہے کہ دعاؤں میں جی لگ رہا ہے، مجھے عادت پڑ گئی۔ ایسا مزاج کا بن جانا یہ رمضان المبارک کا مقصود ہے کہ ایک مہینے تک مسلسل ایک ہی طرح سے ایک عمل سے گزارا گیا اور اس کے باوجود ہماری طبیعت نہیں بدلی، تو پھر وہ لعلکم تتقون میں ترجی کے ساتھ جو کہا گیا، شاید کہ یعنی کچھ لوگ تو اس رمضان سے تقوی والے بن جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس رمضان المبارک میں ان اوقات کو تربیت کے ساتھ نہیں گزاریں گے، اس وجہ سے عادی نہیں بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بنیادی طور پر رمضان المبارک میں تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کا ایک مطلب ہے نفس پر ضبط ہو، ہمارا اپنے آپ پر کنٹرول ہو، ہم جب کھائیں، ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، ہمارا نفس یہ اصل، ہماری روح یہ اصل ہے، اور ہمارا جسم یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گھوڑا ہو، کوئی سواری ہو، اور ہماری روح اس کی مثال ایسی ہے جو گھوڑ سوار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم پر روح کو یہ حکم دیا ہے کہ اس جسم پر سوار ہو کر تمہیں جنت میں پہنچنا ہے، اس سواری پر سوار ہو کر منزل تک پہنچنا ہے۔ کوئی بھی شخص سواری پر سوار ہو کر منزل پر اس وقت پہنچتا ہے جبکہ اس کی سواری اس کے کنٹرول میں ہے، وہ دائیں لے جانا چاہتا ہے تو دائیں جانب مڑ جائے، بائیں لے جانا چاہتا ہے تو بائیں طرف مڑ جائے، تیز بھگانا چاہ رہا ہے، رکانا چاہ رہا ہے۔ جب سواری قابو میں رہے گی تو منزل ملے گی۔ ایسے ہی ہمارا نفس
نفس ہمارے قابو میں رہے گا تب جا کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا نفس کنٹرول ہی نہیں ہے کہ کھانا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا درست ہے، کیا غیر درست ہے، کچھ فرق نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ بولنے میں، نہ سننے میں، نہ چلنے میں، نہ پکڑنے میں، نہ تجارت میں، نہ معاشرت میں، نہ معاملات میں، کسی میں نفس کا کوئی ضبط ہی نہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے، تو پھر آدمی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو رمضان المبارک میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر ضبط کرنے آ جائے۔ جب وہ چاہے آپ نہیں کھلا رہے ہیں، دوپہر میں شدید پیاس لگ رہی، آپ نہیں پلا رہے ہیں، کیوں نہیں پلا رہے ہیں؟ آپ کو ضبط نفس حاصل ہو جائے کہ میں جب اللہ کہے تبھی تجھ کو پلاؤں گا، جب تو چاہے گا نہیں پلاؤں گا۔ رات میں نیند آ رہی ہے اور اس وقت میں اس کو کھڑا کر رہے ہیں کہ نہیں اب اٹھ جاؤ، سحر کرو۔ نفس پر یہ ضبط کرنا تقوی کا ایک مطلب ہے، ضبط النفس۔ تقوی کا ایک مطلب ہے کہ اللہ کے خوف سے کام کرنے والے بن جانا، یہ تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جمعہ میں غسل کر کے آئے ہیں، اب غسل کرتے وقت میں غسل کر رہے تھے، حمام میں ہم اکیلے تھے اور پانی کا ایک چلو اور ہم نے اپنے منہ میں بھی ڈالا تھا، لیکن اس کو حلق سے نیچے اس لیے نہیں اتارے تھے کہ اللہ میری اس تنہائی کے اندر بھی، جہاں میرے استاد مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے بچے مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے والد مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے حکم کو مان کر وہاں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ کر ایک قطرہ پانی بھی حلق کے نیچے نہیں اتارے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور ہے کہ یہاں پر بھی، اس تنہائی میں بھی، اس رات میں بھی، اس اکیلے پن میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو رمضان کا ایک مقصد تقوی ہے۔ تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، سخت گرمی کے دن ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، جنگل سے گزرتے گزرتے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کھانے کے لیے رکے، کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہ ہے، بکریوں کا چرانے والا ہے، بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے نکلا ہوا ہے، کھانے میں اس کو بھی شریک کر لیں، اس کو بلایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا کہ اس سخت گرمی میں اور بکریاں چرانے کا کام اتنا مشکل ہوتا ہے، ایک تو جنگل میں ان کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو اور پھر بکری ادھر ادھر بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگو، اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر بہت مشقت پڑتی ہے بکریوں کے چرانے میں۔ تو لیکن یہ نوجوان اور یہ چرواہا ہے کہ روزے رکھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب رمضان تو نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا روزہ ہو، چرواہے ہو اور یہ سخت گرمی ہے، محنت مشقت کر رہے ہو، روزہ رہ رہے، یہ رمضان بھی نہیں ہے، کیوں اتنی مشقت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ایام خالیہ کو اصول کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جنت میں اللہ تعالیٰ آج ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے جو پانی پینے سے رک رہے ہیں، کھانے کھانے سے رک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ سخت گرمیوں کے روزے تھے، پیاس شدید لگ رہی تھی، بھوک کی تڑپ تھی، بیماریاں تھیں، آراز تھے، عمر کا اضافہ تھا، اس کے باوجود میری وجہ سے تم کھانے پینے سے رکے رہے۔ اللہ آج بٹھا کر وہ روزے دار جو اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑے، یہ کھانا پینا چھوڑنا معمولی نہیں ہے، اتنا بڑا انعام اللہ دیں گے اس کھانے پینے کے چھوڑنے پر۔ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اللہ کہیں گے کہ میرا بندہ میرے کہنے پر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، آج کھاؤ بیٹا۔ کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایام خالیہ میں، فرصت کے ایام میں تم نے نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے میرے حکم پر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، روزے رکھے تھے، آج تم کھاؤ گے، اللہ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو
تو وہ غلام کہنے لگے کہ یہ قرآن شریف کی آیت پر عمل کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو ذخیرہ آخرت بناؤ، اس لیے میں روزوں کا اہتمام کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے تقوی کا امتحان لینے کے لیے اس سے یہ کہا کہ تمہاری بکریاں تو بہت نظر آ رہی ہیں، ہم لوگ مسافر ہیں، ساتھ میں توشہ کم ہے، اگر ایک بکری ہم کو فروخت کر دو تو ہم اس کی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی تم کو دے دیں گے تاکہ تمہارے افطار میں کام آ جائے۔ انہوں نے وہ چرواہے غلام نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تو کیا بات ہوئی، اب تمہارا مالک تو یہاں پر بھی نہیں ہے، دے دو ایک بکری اور جا کر گھر کہو کہ کوئی بکری کھو گئی یا یہ کہو کہ بھیڑیا کھا لیا۔ تو اس غلام نے یہ بات سن کر، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر ہیں، مدینے کے بڑے فقیہ ہیں، حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں، حضرت امیر المومنین کے بیٹے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے، وہ سمجھ رہا ہے ایک مسافر ہے اور بکری مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت میں میرے مالک یہاں نہیں ہے، یہ بکریوں کا مالک یہاں مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کیا آپ اس بات سے ناواقف ہیں کہ میرے اللہ یہاں موجود ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، آپ اللہ کو کہاں بھول گئے ہیں کہ اللہ نہیں ہے؟ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بکری بیچ دو، آپ کو نہیں معلوم یہاں اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلام کی، ایک غلام ایک ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، دین سے دور شخص ہوتا ہے، ایک معمولی طبقہ ہوتا ہے ملت کا، انسانیت کا، وہ اس کا ایمان کی سطح کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، جھوم کر کہتے تھے کہ ایک غلام کہہ رہا ہے این اللہ، ایک غلام کے تقوی کا عالم یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنگل بھی میرے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت گئے مدینہ، جا کر پوچھا کہ فلان جگہ بکریاں کس کی چل رہی ہیں، کون ہے اس کا مالک، اس کو بلایا۔ اور تقوی کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، تقوی کی وجہ سے تھوڑا اگر ہم مشقت برداشت کریں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر 5 فائدے تقوی کے بیان کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی والی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہر تنگی میں ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق کے بندوبست کرتے ہیں جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مدینے میں اور پوچھا کہ بھئی فلان جنگل علاقے میں کس کی بکریاں چل رہی ہیں، اس مالک کو بلایا اور یہ کہا کہ وہ بکریاں مجھے غلام کے ساتھ آپ بیچ دو۔ اس کو خریدا، شام کو غلام کو بلایا اور کہا تمہارا تقوی مجھے بہت پسند آیا، جاؤ میں تم کو آزاد کر رہا ہوں اور یہ بکریاں تمہاری ملکیت میں دے رہا ہوں۔ اللہ آزادی بھی عطا کر دیے ہیں، اللہ مال بھی عطا کر دیے ہیں اس شخص کو جس شخص نے تقوی والی زندگی کی۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک تقوی کے لیے آیا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا، میں تیل میں اور چیز نہیں ملا سکتا، میں کپڑے کو دھوکے کے ساتھ نہیں بیچ سکتا، میں کسی اور چیزوں کے اندر جھوٹ بول کر خیانت کر کے اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میری تنہائیوں میں بھی میرے اللہ ہیں، میری راتوں میں بھی میرے اللہ ہیں، میں اکیلا ہوں تو میں الم تعلم ان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی 2 بات کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہے، اگر تم 3 ہو تو چوتھے اللہ ہیں، تم 4 ہو تو 5ویں اللہ ہیں۔ اس بات کا تصور ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک اسی لیے آیا ہے کہ یہ تقوی کا ایک مطلب اللہ میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دودھ میں پانی ملانے والی خاتون وہ ماں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں امی، میں دودھ میں کیسے پانی ملا سکتی ہوں، میرے اللہ امیر المومنین اس وقت میں نہیں ہے، عمر بن خطاب نہیں ہے، ان کا کوئی کارندہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت میں،
لیکن میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دعوت چل رہی تھی، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ پیتے تھے، صحابہ بھی پیتے تھے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں محفل بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جام بھر بھر کے پلا رہا تھا، تو ایک شخص آیا اور دوڑتے ہوئے آیا، گھبرا کر کہنے لگا کہ ایک حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بتاؤ جلدی کون سی آیت آئی ہے، کیا حکم آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن شریف میں یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے کہا ہے کہ شراب شیطانی عمل اور یہ گندگی اور نجاست ہے اور آج سے حرام ہے۔ یہ سننا تھا، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب نے جام توڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، فوراً دوڑ کر غسل کیا، وضو کیا، مسجد کی طرف لپک کر دوڑ کر چلے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ گلیوں میں شراب ایسے ہوئے، صرف ایک گھرانہ ابو طلحہ کی مجلس نے ایسا نہیں کیا، سارے مدینے والوں کا حال یہ ہو گیا کہ شراب توڑ کر بہا رہے ہیں اس طور پر کہ مدینے میں پورے سیلاب کی طرح شراب بہ رہی ہے۔ اللہ کا ایک حکم آ گیا، اس حکم پر عمل کے لیے سب تیار ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے فوراً مان جانا، اس پر عمل کر لینا۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آدمی 10 دن میں قرآن شریف ختم کر لے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے صرف 5 دن میں قرآن ختم کر لے، یہ بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص 1 دن میں قرآن ختم کر لے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی کے زندگی سے گناہ کم ہو رہے ہوں، قرآن سن کر زندگی میں تبدیلی آ رہی ہو، کچھ اوامر، نئے حکم عمل میں، شریعت کے نئے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے، پچھلی زندگی میں ہونے والے کچھ گناہ کم ہو جائے، کچھ نیکیاں اضافہ ہو جائے، ایسا قرآن کا سننا یہ فائدے مند ہے۔ ایک آیت زندگی بدلتی ہے صحابہ کی، رات بھر رو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، ایک شخص تلاوت کر رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ یہ آیت سنی کہ تمہارے رب کا عذاب یقیناً آئے گا، کوئی تم کو اس سے نہیں بچائے گا۔ آیت کان میں پڑی، لرزہ طاری ہو گیا، رات بھر وہیں بیٹھے رہے، جگہ پہ سے اٹھنا نہیں ہوا، 1 مہینے تک بستر پر پڑے رہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سنا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ قیامت میں کہیں گے کہ جو مجرم ہیں ذرا ہٹ جاؤ۔ آج تو سب مل کر کھڑے ہوئے، جیسے کوئی کلاس ٹیچر کہے کہ جس کو سبق یاد نہیں ہے وہ ذرا الگ ہو جاؤ، جو دیر سے آئے ہیں ذرا الگ ہو جاؤ، تو سننے والے کے دماغ میں جاتا ہے کہ اب پٹائی ہوگی، اب سزا ملے گی۔ ایسے ہی اللہ قیامت میں کہیں گے وہ جو مجرم تھے، وہ جو گناہگار تھے، وہ جو عاصی تھے، وہ جو نافرمان تھے، آپ ہٹ جاؤ الگ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بس یہ آیت سننا تھا، گریا تاری ہو گیا، پتہ نہیں میں کس نیک لوگوں میں رہوں گا یا برے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ قرآن پر قرآن ختم کر رہے ہیں، عمل قرآن کی طور پر نہیں ہو رہا ہے، تو پھر میرے بزرگوں ہمارے زندگیوں کے اندر جو مقصود ہے رمضان کا وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس رمضان کو، جیسے آپ نے روزوں کا، میں نے روزوں کا رمضان بنایا، تلاوت کا رمضان بنایا، تراویح کا رمضان بنایا، اعتکاف کا رمضان بنایا، ہم اس رمضان کو تقوی کا رمضان بنائیں گے، ضبط نفس کریں گے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں گے، جو کرنا ہے وہی اللہ کا حکم بجا لائیں گے۔ ہم اللہ کے امتثال الاوامر، اجتناب النواہی، جو مقصود ہے وہ حاصل کریں گے۔ تقوی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دھیان پیدا کریں گے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تقوی کا ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکام آ جائے تو عمل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصل مقصود ہے، یہ منزل ہے روزوں کی، یہ تربیت ہے روزوں سے، یہ تربیت ہے اس ماہ سے۔ تو ہمیں اس کی فکر ہونا چاہیے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے
تقوی والا رمضان بنائے، متقین میں ہم کو شامل فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔